عام مسلمان کا اپنا درجہ ہے، صحابی کا اپنا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کا نبیوں کو ہٹ کے جڑیاں نبیوں کی امتاں ہیں، امتاں کے اندر بھی درجات کے اختلاف ہے، ایک جہے درجات نہیں۔ دنوں کے اندر بھی اسی طرح ہے، مہینے کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور مہینے کے جڑے ہفتے ہیں، جڑے اشرے ہیں، انہاں دے وچ بھی اللہ پاک نے اس طرح فرق رکھے۔ اور جڑے اشرے ہیں دہاکے ہیں، انہاں دہاکیاں دے مڑ دنوں تے راتاں دے اندر بذات خود اللہ پاک نے فرق رکھے ہیں۔ تو یہ فرق خالق کائنات نے خود رکھیا ہے کہ انسانوں دے بتاون یا کٹاون نال یہ فرق جڑا ہے وہ نہیں بدلتا، یہ فرق بناون والا خود اللہ ہے۔ انسانوں کا فرق ہوئے، دنوں کا فرق ہوئے، راتوں کا فرق ہوئے، یہ سارے اللہ پاک نے فرق بنائے ہیں۔ اسی طرح ساری دھرتی کو ایک جیسا اللہ پاک نے نہیں بنایا، جیسا کہ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین جگہ جڑی ہے، فرمایا وہ مسجد ہے اللہ ہے۔ دنیا کے بولے اس ذمہ دار کے ڈیرے بھی ہیں، اس حکومتوں کے گھر بھی ہیں، اس اسلام آباد بھی ہے، اس امریکہ بھی ہے، اس کینیڈا بھی ہے، اس برطانیہ بھی ہے، اس نیو یارک بھی ہے۔ لیکن انہاں ساری دھرتیاں دے نالوں اللہ پاک نے اپنے مکہ شریف کی دھرتی اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دھرتی وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ باقی پھر اتوں والیاں مساجد کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرق بیان فرمائے ہیں، اللہ پاک نے یہ فرق بیان فرمائے ہیں۔ پچھلا جمعہ لمحات کے فرق کے حوالے نال میں ایک دو گزارشات عرض کی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر ایک فرض ادا کرنا، فرمایا 70 فرضاں دے برابر ہے جڑے کہ باقی 11 مہینے کے اندر ادا کیتے جانے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث کے شروع وچ بلکہ اس طرح ہے، فرمایا کہ غیر رمضان دا جو فرض ہے اس کی ادائیگی اس مہینے دے وچ نفل کی ادائیگی فرمایا برابر ہے۔ باقی مہینے دے وچ فرض ادا کرنا اور اس مہینے دے وچ نفل ادا کرنا فرمایا برابر ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ اور پچھلا بھی مفہوم علماء نے بیان کیا، اور چوتھی پوائنٹ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور جو فرض ہے ایک فرض وہ 70 فرائض میں برابر ہے۔ علماء اس کی وضاحت کی تھی کہ ایک فرض جڑا ہے وہ 70 فرائض سے برابر ہے۔ علماء کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر اس کے کوئی ایک رکعت ادا کی جائے، ایک نماز ادا کی جائے، باقی مہینے دیا 70 نمازاں جڑیاں وہ انہاں دے نالوں بلکہ بہتر ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صدقے اللہ پاک نے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں کے وچوں ایک ایسی برکت عطا فرمائی ہے جڑی لیلۃ القدر والی برکت ہے، جڑی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی امت کو رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک لیلۃ القدر کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی خصوصیات ہے۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے یہ رات
نہیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام تسلیم آپ نے ایک ایسے مجاہد کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک مجاہد، ایسے مجاہد کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین دی، اسلام نے اشاعت واسطے، تبلیغ واسطے کفار کے خلاف ایک پورا 1000 مہینہ جہاد کیا۔ تے اس امت نو، صحابہ کرام نو، اس بنی اسرائیل دے مجاہد دی یہ حالت، یہ عبادت اور یہ فضیلت سن کے بڑی حیرانی تعجب ہویا کہ اس میں عمر زیادہ ہاں تے اج تک کوئی عمر بھی 1000 مہینہ بمشکل ہوندی ہے، دے وچ بچپن بھی آ گئی ہے، اس دے وچ بڑھاپا بھی آ گئی ہے، نہ بچپن وچ 10-15 سال کوئی عبادت کر سکیا، آخری بھی جڑے 5-7 سال 10 سال 15 سال اللہ پاک سکھ دے دے، خود وچ بھی کوئی بندہ صحیح طریقے نال جوانی کی عبادت کی طرح عبادت نہیں کر سکتا، تے جہاد کرنا تے اور مشکل ہے، تیر تلوار چلانا اور مشکل ہے، کفار کے خلاف جا کے جنگ کرنا اور مشکل ہے۔ یہ سوتی تے ٹرن والے بزرگاں بابے کا کام نہیں، یہ جوانوں کا کام ہے، مجاہداں کا کام ہے۔ تو اگر یہ 10-15 سال پہلے کر لیتے جانے اور آخری بڑھاپے والے سال کر لیتے جانے تو نبی علیہ السلام دی امت دی جڑی کل عمر ہے وہ بھی اتنی نہیں بڑھتی، یعنی 1000 مہینہ کل عمر تھوڑی بڑھتی ہے، ملک کے پچھوں پہلے سال ہی کر دیتے جانے، آخری سال بھی نہا کیتے جانے، یہ تو عمر بھی تھوڑی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو تعجب ہوا، اس کے خالق کائنات نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری امت انہیں ایسی رات عطا فرما رہے ہیں، اگر اس ایک رات کو پا کے اس ایک رات کی عبادت کر لیں تو پچھلیوں امتوں دیاں 1000 مہینے دیاں دن تے راتاں دیاں عبادتاں ایک پاسے اور تمہاری ایک رات کی عبادت ایک پاسے، فرمایا برابر ہو سن، وہ 1000 مہینے کی عبادت تھوڑی ہو سی، تمہاری ایک رات کی عبادت کا اجر تے ثواب نہ تو زیادہ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر، انا انزلناه، فرمایا اس کو اساں نازل فرمایا ہے کلام، لیکن قرآن کے نزول کی باری اس لیے آئی ہے کہ اس نے فرمایا سن خبردار اس قرآن عام نہ سمجھیں، اساں نازل فرمایا، کہ قرآن کی عظمت کا اظہار ہوئے، قرآن کی فضیلت اور مقام کا اظہار ہوئے، اور حاضری انا انزلناہ ہو دا مطلب ہے قرآن ہے، اس قرآن کو اساں نازل فرمایا، بس اگر نوار نہیں کی تقید نازل فرمایا، فرمایا جتنے بھی نازل فرمایا یہ اساں نازل فرمایا۔ ایک بندہ آتا ہے کہ میری یہ گال ہے، اس کا وزن اور ہوتا ہے، ایک بندہ لگاتا ہے کہ اصحابی یہ گال ہے، اساں کا یہ معاملہ ہے، خود بھی ذرا ایک روح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی عظمت کے بیان واسطے یہ نہیں فرمایا انی انزلتہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک میں اس قرآن کو نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انا، انی کی بجائے انا اور انزلتہ کی بجائے انزلنا، اساں اس قرآن اس کلام کو عام نہ سمجھی کہ میں وہ ہاں جڑے اسی اس کائنات دے بناون والے، سجاون والے، تھامن والے، ستارے کی چمک دے مالک، سورج کی تپش دے مالک، چاند کی چاندنی دے مالک، رات دے اندھیرے دے مالک، دن دے اجالے دے مالک، یہ شرق کو غرب دے مالک، شمال کو جنوب دے مالک، یہ ذرے تو لائے کے پہاڑ تک، زمین تے آسمان دے مالک، عرش اعظم دے مالک، فرمایا اس قرآن کی عظمت کو عام نہ سمجھی، اس قرآن کائنات کے رب نے نازل فرمایا ہے، اور فرمایا کرن ہے، نازل کرن کی، فرمایا لیلۃ القدر، فرمایا قدر والی رات کو نازل فرمایا، قدر والی رات کو
یہ کتنی عظیم رات ہے، قرآن بھی سے رات میں چکے، یہ کتنی عظیم رات ہے، قرآن حکیم بھی اس سے رات میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن حکیم دے ترائے باری نزول ہوئے، قرآن ترائے باری اترے، پہلی باری قرآن حکیم جڑی کہ علماء نے بیان کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو دیتا کہ جبریل امین پہلی باری اللہ پاک نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے نازل فرمایا، اپنے کلام لوح محفوظ سے نازل فرمایا، اور پھر اتھو جبریل امین کو دیتا کہ وہ جڑا پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا، یہ دوتے اللہ پاک کا ایک بڑا معزز مکرم اور بڑا ایک عظیم مقام ہے جس کو بیت العزت آتے ہیں، عزت والا گھر۔ دوسری باری اللہ پاک قرآن حکیم کو بیت العزت تے نازل فرمایا، اور یاد رکھنا تیسری باری پھر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن حکیم کو بذریعہ جبریل امین اپنے محبوب علیہ السلام دے دل وچ نازل فرمایا۔ قرآن حکیم دے ترے نزول ہیں، قرآن حکیم دے باری ہوئے، اور تین بار کے اندر پہلے دو دے اندر فرق نہیں، تیسری بار کے نزول کے اندر ایک فرق ہے۔ جب پہلی باری قرآن حکیم لوح محفوظ سے اتاریا سو، یک بار کی نازل فرما دیتا سو، تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن آہستہ آہستہ نسو نازل فرمایا، یک بار کی قرآن حکیم نازل فرما دیتا سو۔ جب بیت العزت تے نازل فرمایا سو، وہ بھی کٹھا پورا قرآن حکیم بیت العزت تے نازل فرما دیتا سو، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا سو، اس میں ایک باری کٹھا بھی سو نازل فرمایا، تقریباً 23 سال دے عرصے دے وچ اپنے محبوب دے دل وچ اس کو نازل فرمایا۔ اور قرآن حکیم کو کتاب ہے، ایک وہ کلام ہے، ایک وہ کلمات ہے جڑے من و ان جنہیں رب لوح محفوظ سے نازل فرمایا، ایک وہ لفظ ہے جڑے رب لوح محفوظ سے نازل فرمائے، اسی خوش قسمت آئیں، وہ لفظ جڑے خالق کائنات لوح محفوظ سے نازل فرمائے، انہاں لفظاں کی زیارت اسی دھرتی تے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اس دا تکنا عبادت ہے، ایک وہ لفظ ہے بندہ مارے نما دیام کہ کتنی ساری خوش بختی ہے، کتنی ساری خوش بختی ہے، کتنے سارے مقدر عظیم ہیں، یہ جڑا خالق کی کائنات کا کلام ہے۔ ایک بڑے آدمی کو ملنا بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے، ایک بڑے انسان تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر بندہ عمران خان کو نہیں ہاتھ ملا سکتا، ہر شخص نواز شریف کو نہیں ہاتھ ملا سکتا، ہر بندہ شہباز شریف کو نہیں جا کے مل سکتا۔ انسان کی انسان تک اپروچ ہوتی ہے، انسان کی انسان تک ملاقات، ایکسیس، رسائی، اپروچ پہنچ مشکل ہے۔ ہر بندہ، ہر کس و نقص، ہر انسان کو نہیں مل سکتا، وہ دل گل نہیں کر سکتا، اور وہ دل لکھی کتاب وہ ہاتھوں لے کے فوٹو نہیں بنوا سکتا، بہت مشکل ہے، گرتے گرتے ہوتے ہیں۔ لیکن کائنات کے رب نے کتنی مہربانی کی ہے، اس نے اپنا کلام اتاریا بھی انج ہے اور برتایا بھی انج ہے۔ اگر جھگڑ دے اندر بیت المصطفیٰ کی آبادی وچ کوئی غریب تو غریب ترین انسان بھی موجود ہے، وہ بھی اپنے خالق کی کائنات کے کلام کی انج پہ زیارت کر رہے ہیں، سارے حضور نے اس طرح کو تسلیم کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے سینے پہ نازل ہویا، وہ قرآن جڑا لوح محفوظ سے نازل ہویا اور بیت العزت پہ نازل ہویا، اتو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے پہ نازل ہویا۔ اچھا چنگی شائع ہوئے تھے، وہ چنگی شائع دے وچ لپٹی ہوئی ہوگا، سمجھ آ رہی ہے گل؟ اعلیٰ چیز ہوئے، اعلیٰ چیز جو بھی پیٹن بھی اعلیٰ ہوئے، انہیں رکھن کی جگہ بھی اعلیٰ ہوئے، تو وہ کے اعلیٰ بن گئے، یہ چیزاں اور اعلیٰ بن گئی۔ اللہ کا کلام ہوئے کہ محمود کا سینہ ہوئے، کلام خدا اور سینہ مصطفیٰ، کلام خدا اور سینہ مصطفیٰ اور زبان مصطفیٰ اتریا سینے تھے،
سینے دے اتاریا تے اس سینے تے اتریا تے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زبان وچ تلاوت کیتا گیا. اور میرے جملے تے غور کرنا، جب قرآن پڑھو نا اس میں اس بات کو ذہن وچ رکھیا کرو کہ میں پورے لفظ بیٹھا پڑھنا جڑے کائنات دے رب اپنے یار دے سینے تے اتاریا تے یار دی زبان وچ ایک ایک ہو کے ہر حرف کی تلاوت ادا ہوئی. اس انداز دے نال قرآن کو سمجھ کے اس میں اور نہ پڑھیا جائے تو مجھے اس کا مزہ بھی ہو ہے. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا اساں اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور قدر والی رات کا کیا مطلب ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی مطالب ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ بھی نہ اس کے کئی مطالب ہیں. اس کے نام نماز ہوتی شوقی لائی ہے کہ شاہ چاہ کے رکھ سکتے ہو تو خلاف ہوتا ہے کلاس پہ کمیاں ہوتی ہیں. لیکن نام نماز کہ صرف خدا کے پڑھو یہ ہم چاہ کے پڑھو بھی کئی باتیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تے سینے پاک تے قرآن اتریا تے رات کیڑی گئی یا پیچھے اتریا تے رات کیڑی گئی؟ قدر والی رات، لیلۃ القدر، قدر والی رات. شب قدر بھی آتے ہیں، فارسی میں شب قدر ہو گئی، عربی میں لیلۃ القدر ہو گئی. یہ قدر والی رات کی نہیں. قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا ان کے مطالب ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا تفسیر قرطبی اور دیگر مفسرین نے فرمایا قدر کا ایک مطلب ہے کہ قدر والی، ریسپیکٹ والی، عزت والی رات. یہ مطلب ہے عزت والی رات، قدر والی رات. فلانا بڑا قدردان ہے، انہوں کا سمجھنے کی کوشش کرنے کی. ایک قدر والی رات اور بڑا خوبصورت بیان مفسر قرآن نے کیتا کہ اس میں قدر والی رات کیوں آگے، عزت والی رات اس میں کیوں آگے. اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جیسے. مفسر قرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو قدر والی رات، عزت والی رات اس کو آتے ہیں کہ جڑے اگے پیچھے بے قدرے ہوندے عبادت نہ کر کے، بے قدرے ہوندے اس رات عبادت کر رہے رب دے روح تے ماندی دی قدر تے عزت بن گئی. اس وجہ سے یہ قدر ہے جڑے اگے پیچھے جنہاں دی قیمت پائی نہیں ہوتی، بے قدر ہوندے جب اس رات میں عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ چناندی بھی قدر بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ چناندی بھی قدر بنا دیتی ہے. تو جو رب کی بارگاہ دے وچ قدر والا بننا چاہتا ہے اس رات میں عبادت کرتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ میری دنیا دے وچ عزت ہوئے، میری معاشرے دے وچ عزت ہوئے، میری وسیع وچ، میری برادری رشتہ دار دے وچ، میری گھر دے وچ عزت ہوئے. میں جدے جاواں میرے رستے دے وچ اکھیاں بچھائیاں جاویں، میں جدے جاواں جس پاسے رخ کراں مینوں صرف اکھی تے بٹھایا جاوے. میری انسان عزت کرن، انسان عزت کرن یا نہ کرن کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر رب دی بارگاہ دے وچ عزت مقصود ہوئے، جڑا شخص چاہتا ہوئے کہ رب دی بارگاہ دے وچ میری عزت ہوئے، حقیقی عزت وہی ہے جڑی ہے ہی رب دی بارگاہ ہے. جڑی حقیقی عزت پاون دا خواہش مند ہوئے، لیلۃ القدر کو عبادت کر لے اس رات دے صدقے بھی رب دی بارگاہ شکر بنا. اور بھی اس سے اس قدر والی رات کیوں آئی؟ اس وجہ تو کہ قدر والی کتاب، یہ قدر والی شان والی کتاب، قدر والی کتاب قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والی راتوں، قدر والے رسول کی قدر والی عزت والی امت کی طرف نازل کرن دی وجہ سے صراط القدر والی رات یعنی کتاب کی قدر والی، کتاب کی قابل قدر، ریسپیکٹ والے، آنر والے، کتاب کی
نہایت مقدس کتاب کی اعلیٰ لائے آنے والا جنہیں سب چھو بھیجی جا رہی ہے وہ بھی اعلیٰ، جس رات کو بھیجی جا رہی ہے وہ بھی اعلیٰ، جس رسول کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ رسول بھی اعلیٰ، جس رسول کی امت کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس رسول کی امت کی قدر والی یہ تو ساریاں قدریں کٹھیاں ہو گئی نا، اس لیے اللہ پاک فرمائے رات کی قدر والی ہے۔ کچھ ایسے پرانے ہونے حکومت یاد ہیں تو بندہ کسی نے دس نہیں سکتا میرے کو فلان پرانے آ جائے، پر کچھ حکومتیں پرانے ہونے بھائی اس مہمان کی آمد ہوتے میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اس مہمان کی آمد میرے پورے بسے میں پہنچنی چاہیے۔ بالکل فلانا یہ دیکھو نا ایک مثال دینا جن کو بالفعل سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ یہ تو ایسے جیسا ذہن ہوتا ہے نا ایسی ہی اس ذہنی سطح یا ذہنیت کے حوالے نال اپنے مہمان کی آمد کو انجوائے کیتا ہوتا ہے۔ اگر سیاسی ذہن ہے ان کو سیاسی مہمان اسی میں خواہش ہوتی کہ میرے پورے علاقے میں برادری میں وسیع میں سوسائٹی کو پتہ ہو کہ میرے کو فلاں ایک سیاستدان ہے، اگر اس کا علمی ذہن ہے تو اگر وہ کوئی عالم تشریف لے کے آسی تو وہ یہ ذہن ہو سی کہ میرے علاقے میں ہر قدردان تک یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ میرے کو فلاں عالم تشریف لے کے آیا ہے۔ اگر اس کا روحانی ذہنیت ایسی ہے کہ روحانیت پسند ہے، علم دوست ہے، روحانیت پسند ہے تو وہ اگر اس نے کوئی اللہ والا آیا تو یہ تمنا اسی خواہش اسی کہ میرے کو فلاں روحانی شخصیت کی آمد کی جو آمد ہوئی ہے میرے علاقے میں ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے ہے، وہ خوش ہوتا ہے اور وہ تمنا ہوتی ہے کہ میری نیک نامی ہو گئی، میرے کو فلاں اتنی بڑی روحانی شخصیت کی آمد ہوئی، جلوہ گری ہوئی ہے، رونق افروزی ہوئی ہے۔ جدو مہمان کی ذہنیت کے مطابق اور میزبان کی ذہنی سطح اور نوعیت کے مطابق عمل والے مہمان کو انجوائے کیا رہتا ہے کہ کیڑی امت ہے جنہوں کی طرف اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت فرمانے ہویا اپنے خصوصی فرشتے کی انہوں کی آمد کروا رہے ہیں اور انہوں نے نازل کر رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی گناہگار امت کی طرف آج میرے آسمان دے اور بالخصوص سدرۃ المنتہا دے غلام کو بالا مقام والے فرشتے ہو میرے محبوب کی گناہگار امت کو لے جاؤ تاکہ میرے محبوب کی گناہگار امت جو باقی امتاں جڑیاں وہ دیکھیں انہوں نے محسوس ہوئے کہ عمر تھوڑی ضرور ہے پر انہوں نے کو سدرۃ المنتہا دے واسی بھی دھرتی پر تشریف لائے گیا۔ امام قرطبی ایک حدیث پاک دار فرمائی اپنے تفسیر قرطبی کہ اس رات میں شب قدر میں اللہ پاک سدرۃ المنتہا کے سکان کو حکم دیتا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے جڑے آس پڑوس کہتے جبریل نہیں سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا تو جبریل کی رہائش کس وجہ کو معروف ہے کہ اس لیول کا ہور یہ جبریل جیسا ہور اس لیول کا فرشتہ کوئی نہیں مشہور ہوئے، سمجھ آئی؟ مشہور زیادہ جبریل امین ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے اور بھی ہیں، سدرۃ المنتہا دے آس پڑوس فرشتے اور بھی ہیں، کبھی جبریل نہیں۔ رب اس رات کی سارے حکم دیتا ہے کہ سدرۃ المنتہا دے پاسیوں زمین کا رخ کرو، سدرۃ المنتہا دے پاسیوں زمین کا رخ کرو، نوری آسمان کی بلندیاں چھڑ کے ہر کوئی کتا جانا چاہتا ہے اتلے تھلے آ رہے ہیں، ہر کوئی پروموٹ ہونا چاہتا ہے،
ہر کوئی پروموشن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، ہر کوئی بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے. میں اتنا نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. اتنا نکلن والے جنہوں نے رب رکھے ہے اتنا بلندی دوتے رفت ثنائی دوتے جنہوں نے متمکن فرمایا، وہ نام خالق کی کائنات حکم دے رہا ہے کہ آج رات کا رخ سدرۃ المنتہا تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، تھلے ہونا چاہیے. مولا کتنا تھلے ہونا چاہیے؟ فرمایا عرش زمین کا پاڑی بن کے آمد ہونی چاہیے. میری محبوب کی امت کے اندر گھل مل جاؤ، تو صرف گھل مل کے نہیں واپس آ جانا، میرے محبوب نے ہر امتی کو صلاۃ و سلام بھی پیش کر دیا. اور حدیث پاک کی ہے کہ 4 جھنڈے لائے کے ہوں گے شب قدر کے فرشتے، 4 جھنڈے لائے کے ہوں گے. آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم فرمایا ایک جھنڈا میرے روضہ شریف کو دلا دیا. امام کو بھی بیان فرمایا ایک جھنڈا میرے. اچھا یہ کوئی اسپیشل ڈے ہے، کوئی خصوصی تہوار ہے، ہر دن جھنڈے نہیں منائے جاتے. کوئی عام دہاڑا ہوتا ہے تو جھنڈے نہ سے پیتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات اتنی کا عظیم رات بنایا نا کہ ملائکہ کے ہاتھ سے جھنڈے چوا چھوڑے. اس امت کی شہرت جھنڈے نہیں لائے، جھنڈے چوا چھوڑے. 4 جھنڈے اسپرے نوری مخلوق آتی پہیے. مقام دیکھو اسی گر گئے ہیں، اسی اپنے منصب اپنے مقام اپنے رتبے مولوک درجے اپنی شان رفت بلندی بزرگی اسی بھول گئے ہیں. ورنہ ساری خاطر خالق کے کائنات ملائکہ دے ہاتھ جھنڈے دے چھوڑے، ملائکہ دے ہاتھ جھنڈے دے چھوڑے. 4 جھنڈے لے کے چلے گئے. آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم فرمایا ایک جھنڈا میرے روضے پہ لا دیا. ایک جھنڈا حدیث آپ کی ظاہر مثال کو قابل دی ہے پہلے بھی، لیکن آپ کو ساری گلوں نہ لگے کوئی ہو سی کیا. فرمایا ایک جھنڈا میرے روضے پاسے، فرمایا ایک جھنڈا کعبہ شریف والی پاسے، اور ایک جھنڈا فرمایا کہ وہ طور سینا ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا جھنڈا بھی. یہ جھنڈے لوا کے نا تو بڑا اللہ پاک فرماتا ہے پھیل جاؤ زمین دے. جھنڈے لاتے جھنڈے کسی دی آمد دے نا جھنڈے لائے جاتے ہیں. کسی دی آمد دے نا وہ چونے بونے سکتے رہتے ہیں، کیلے پاٹے ٹنگے رہتے ہیں، جھنڈے لائے رہتے ہیں، فلیکس لائے رہتے ہیں، بینر سجائے رہتے ہیں. لیکن یہ کون آ رہے ہیں؟ انتظام بھی سارا آپ کروا چھوڑے. تو ہم کیلے دامن دی لوڑ پائی سمجھ رہی گا ہوگی، تو ہم چونے سکن کی لوڑ پائی نہیں، تو ہم بینر دامن دی لوڑ پائی نہیں، تو ہم جھنڈے یا جھنڈیاں سجامن کی ضرورت کوئی نہیں، تو ہم تھاکے بننے کی لوڑ کوئی نہیں، تو ہم گیٹ بناون کی ضرورت کوئی نہیں. وہ کام نہیں ہوتا ہے، انتظام نہیں ہوتا ہے، اہتمام نہیں ہوتا ہے، سارا انسلام نہیں ہوتا ہے. وہ سارا انتظام ہی اس آپ پہ کر چھوڑے ہے. اسی کسی بھی آمد ہوتے انسان کا استقبال کرنا ہے، اور انسان ہی انسان کی رحمت سجا کے رکھتے ہیں. لیکن آج کس رات کی آمد ہے اور کہتے واسطے فرشتے آ رہے ہیں کہ جھنڈے بھی آپ عطا فرماندہ ہے، نوری فرشتے بھی آپ نازل فرماندہ ہے. بس تسی جھنڈے دار کے بڑے پھیل جاؤ، میرے محبوب علیہ السلام کو تسلیم کی امت کے اندر کھل جاؤ کہ مولا کو کس کو سلام کرنا ہے. مولا کس کو سلام کرنا؟ گل بڑی عام ہے. مولا ایم پی کو سلام کرنا نہیں، مولا ایم ایل اے کو سلام کرنا نہیں، مخلوق کو سلام کرنا، بھٹی کو سلام کرنا ہے. مولا کس کو سلام کرنا ہے؟ مولا کسی سردار کو سلام کرنا ہے، ملک کو سلام کرنا ہے، مولا صرف حاکم کو سلام کرنا ہے، پروفیسر کو سلام کرنا ہے، ڈاکٹر کو سلام کرنا ہے. کس کو مولا کس کو سلام کرنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یصدون و یسلمون علی کل عبد طائع او قاعد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمایا کہ رب کا حکم ہوتا ہے زمین پہ پھیل جاؤ کہ اس رات میں میرا جڑا بندہ بھی چاہے جس برادری نال تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ عام ہے دنیا کے حوالے نال، چاہے عام ہے یا چاہے خاص ہے، چاہے جس خطے علاقے آبادی موضع ضلع نال، جس صوبے نال، جس ملک نال تعلق رکھتا ہے، اس تعلق کو نہیں دیکھنا
واسطے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ بھیج رہا ہے. کئی کو کوئی سلام دے دے یا نہ دے ہر دی اپنی مرضی پر جبریل اور تیرے سلام واسطے آتے ہیں. سمجھ آئی گل؟ کئی کو کوئی سلام دے دے یا نہ دے دے پریشان نہ. دنیا والے قدردان نہیں مانتے, رب بڑا قدردان ہے. دنیا والے قدردان ہے. تو سونے کا بن کے آ آئی, دنیا والے تیرا نقص کٹے سے. تو سونے کے کپڑے پا کے آ گئی, دنیا والے تیرے لباس کا نقص کر دے. تو سونے کی جُتی پا کے آ گئی, دنیا نے تیری جُتی کا بھی نقص کر دے. سونا میرا مطلب ہے کہ واقعی سونا مطلب ہے تو جتنا بھی خوبصورت ہو جائے, جتنا بھی اچھا ہو جائے, تو شب بیدار ہو جا, تہجد گزار ہو جا, تو حافظ ہو جا, قاری ہو جا, عالم ہو جا, تو جو مرضی کر لائے. تینوں ہر دنیا والا شاید اپریشیٹ نہ کرے, تینوں ہر دنیا والا شاید تینوں پسند نہ کرے, ہر دنیا والا تیری شاید عزت نہ کرے, لیکن تو تھوڑی جی محنت کر لا, تھوڑا جا قدم اٹھا لانا. دنیا والے تیری ویکھڑ نہ ویکھڑ, پر دنیا کا بناون والا رب تیری ضرور عزت افزائی کرے. سیاسی تلی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, سنتے پہ ہو. حضور علیہ السلام نے تسلیم فرمایا, حضور بیان فرمایا اور فرمایا کہ میرا رب فرمیدہ ہے. حضور فرمایا کہ میرا جنہیں میں آکھا بھائی حاجی صاحب آتے بین جو قاری صاحب نے گل کی تھی یہ انداز ہے, ٹھیک ہے. حضور بیان فرما رہے, حدیث قدسی ہے, حضور بیان فرمایا, بیان کے اندر دسیا اللہ کا کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں تیرے قرآن کے مطابق ہوں, تو جیوے میں سوچے میں انہیں انا عند ظن عبدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب فرماتا ہے میں تیرے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ جیوے میں سوچے میں انہیں, میرا بندہ میری عبادت کرے, میرا بندہ من رحیم کریم سوچے سمجھے, میں انہیں رحیم کریم. بڑے خوبصورت اتنی حدیث قدسی کے رشتے اور حدیث میرے لینے چاہ رہی. ایک صحابی نے بارگاہ رسالت سے شرط کی تھا, یا رسول اللہ حساب کس زمانے ہے قیامت والے دن؟ حساب کس زمانے ہے قیامت والے دن؟ ہمارا حساب کون لے گا؟ کون ہے جو ہم سے روز نمازوں کا حساب پوچھے گا؟ کون ہے جو زندگی کے ہر لمحے کی بابت پرسش کرے گا؟ کون ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ سنے ساڈا لے کر میں لینا, ساڈا حساب کون لے سکے؟ بچے باہر بیٹھے, بچے مدرسے میں, بچے میں نہیں پتا تھی کہڑے مدرسے ریتو والے یا اتو والے. اگر مدرسے میں بالوں کی تربیت ہو سی روٹی پڑ سی اندر آ جائے, بچے جڑے پہ گلاں کر رہے مدرسے والے اندر آ جاؤ, در سے حدیث اندر بیٹھے سنو, اس سامنے دروازے پہ بیٹھ بیٹھے 3-4 بجے آ جاؤ اندر. انہوں سمجھایا کرو, پیار کیا کرو, گلاں کرنے واسطے نہیں آئی گئی تھے حضور کی گلاں سننے واسطے آئی گئی. اپنی آواز سے اپنے گھر وہ تو بندہ چلیے چلوتے رات نہیں کر سکتا, وہ تو بندہ شاید جائے میلے نہیں کر سکتا, پر کی وجہ میلے جڑے ہوں گے نا اتنے حضور کی گلاں ہوئی کی وجہ میلے ہوں گے, میلے ملا کے اتنے ساری گلاں حضور کی گلاں ہوئی, اتنے اپنی نہیں کری گیا, اتنے انہوں نے کری گیا جی گل کی وجہ کو میری گھر بڑھ گیا. قسم اس ذات دی جے دست قدرت ساڈی جان ہے, ساڈی داستان کی نہیں نہ ہو گیا, کسی داستان ہے جیسے حضور دے امتی نہ ہوئی ہے. سب کہہ پوچھنا ہے یہ ملائکہ سے سلام کرن اندے پہن کس واسطے اندے پہن کہ حضور دے امتی آئی تے جے صدقے سانوں سلیوٹ کیتا جا رہا ہے, اپنا گلاں سننی چاہیے. تو صحابی پوچھیا سرکار حساب کہہ لینا, سنیا حساب کہہ لینا. قبری والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا حساب تو خود اللہ لے گا, حساب تو خود اللہ لے گا.
تے صحابی خوش ہو کے عرض کیتا سونے وہ رولا ہی کوئی نہیں ہوتا قریب ہی مومن بڑی ایمان افروز حدیث سونے موٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جب خود حساب لینے والا ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر نو ٹینشن کے طور پہ چلنا چاہیے پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں جب خود حساب لے گا وہ قریب اتنا ہے پھر کاہے کی مصیبت ہے پھر کاہے کی ٹینشن ہے جب حساب لینے والا خود ہے اور وہ قریب اتنا ہے تو پھر حساب کتاب میں ٹینشن ہی کیا یعنی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ صحابی کے دل میں جب آیا کہ حساب تو اللہ لے گا تو صحابی کا دل خوش ہو گیا کہ جو حساب لینے والا ہے وہ قریب اور زیادہ ہے پھر ٹینشن کس بات کی ہے انا عند ظن عبدی بی فرمایا میں اپنے بندے نے گمان دے رہے ہیں گمان کے مطابق جنہیں میرا بندہ میں سوچے میں انہیں پڑھ لے میں اسے میری جو مطابقت ہے اسی طرح اس کی ہو جاسی میری اس کی انہیں بن جاسی انہیں بھی کو سوچے فرمایا کہ میرا بندہ اگر یہ ایک گفٹ میرے آ رہی ہے میرا بندہ ایک اگر میرا بندہ ایک گفٹ میرے آ رہی ہے شبر ایک گفٹ فرمایا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ گئی گناہگار ہے تو کتنے پروردگار ہے کتنے گناہگار بندہ ہے کتنے پروردگار رحمان ہے ایک بندہ ہو کے گفٹ نیڑے ہوتا ہے وہ کائنات کا رب ہو کے ہاتھ نیڑے آ گیا ہے اگر جو ایک انچ اگر نیڑے ہو گیا وہ بھی وہی کرم نوازی ہے وہ جو مولا وہ جو رب ہے وہ جو کریم ہے وہ جو رحیم ہے وہ جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے سجامن والا ہے فہامن والا ہے وہ اگر ایک انچ بھی اگر قرب دے دینا تب کیا ہی بات اس فرمایا ٹھیک ہے تو انسان ہے تو انسان ہو کے میرے نیڑے آوے میں رحمان ہو کے اپنا قرب نہ عطا فرماؤں فرمایا ایک گفٹ میرے آلے آوے میرے پاس سے آوے یہ مطلب ہے ایک گفٹ جتنا میرا قرب چاہے میں ایک ہاتھ جتنا اس کو اپنا قرب یہ نکلو سے عطا فرما دینا اور فرمایا کہ میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب لگا رہے میرا بندہ ایک ہاتھ میرے لیے لگا رہے جان لے میرا بندہ ایک ہاتھ میرے لیے لگا رہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ رب فرماتا ہے میں پورا کعبہ پورے کوترہ حج یعنی اس کو اس بندہ گناہگار کو زیادہ میں اس نے نیڑے ہو گئی نا اور آخری جملہ اس حدیث کا ایمان کا ذکر سی فرمایا ان اتیتہ ان اتانی یمشی فرمایا کہ وہ ٹرتا بہتر لگا ہے ان اتانی یمشی وہ ٹرتا میرے ٹرتی ٹور انسان ٹرتا ہے بھجتا نہیں ریس نہیں برسکلی نہیں میری سلولی آہستہ آہستہ ہولے ہولے میری طرف ٹرتا لگا آوے حضور علیہ السلام فرمایا کہ رب فرمایا ان اتان یمشی اتیتو ہر والا تن فرمایا بندہ ٹرتی ٹور میں ادھر لگا دے میں رب ہو کے بھاگ کے انہیں قریب آؤں اتیتو ہر والا تن میں رننگ پوزیشن اس لگا منا وہ ہولے ہولے کرنا ہے میں بھاگ تینوں مولا کیڑی پنگے تو بندے میں بھاگ کے آوے خود قرب کو تو باقی جسمانیت تو باقی دور ہومن تو نیڑے ہومن تو باقی نیڑے ہو آنگا جگہ دور ہوئے وہ اکی شاہ راکی چھپن نیڑے آمن کا تے بھجن تکے بچا بھجن اور حدیث کی صحیح ہے صحیح سند حدیث دوسری ہے اور تے بھجن تکے مطلب ہے وہ دا مطلب ہے کہ بندہ اس انداز وچ میرا قرب چاہے اس پوزیشن وچ اور اس سپیڈ وچ کے لیے بندہ ٹرتا پوندا یعنی تھوڑا تھوڑا میں ادھر ٹرتا آوے میں اپنے بندے کو توڑا تیزی نال قرب عطا فرمائنا اودا میرے ال آمنا ٹورے دی شکل وچ ہوندا ہے میرا قرب ریس دی شکل وچ ہوندا منو یہ ریس نہیں ہوتی میں ان کو سنو اس انداز وچ اس کو قبول فرما لینا تا وکیل دی رات میں یہ قانون بھی دے دیتا ہے قدم چاہتے میں بھائی حسن
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا تفسیر بدری کے حدیث پاک سے حضور فرمایا سمجھ رہے بارہ دوست بزرگ بھائی حدیث رسول کے غور کرے آقا فرمایا کہ آخری عشرے دے وچ لیلۃ القدر ہے صحابی نے مشہور ہو گئی حالانکہ تمام علماء بلا کے اس بات کو زیادہ اتفاق ہے کہ آخری عشرے دیاں تاک راتوں دے وچ ایک پنجی ستاوی انہتر دے وچ یعنی ایک قدر والی رات ہے اور ہر سال بدل جاتی ہے ہر سال بدل جاتی ہے مثلا اس دفعہ بالفرض 21 آئی یا خیری ہوئی اگلے سال ضروری نہیں 21 یا خیری ہو سکتا ہے 25 ہو اس اگلے سال ہو سکتا ہے 27 ہو گئی اس اگلے سال ہو سکتا ہے 32 ہو گئی یہ رب دے امر نال نا اللہ پاک راتوں نوازنا ہوتا ہے ایک رات کے سارے فضائل و برکات نہیں رکھتا جس طرح مہینے میں جو ہے اس کو اور رمضان شریف قدر کبھی وساخ شاید کبھی دیکھ شہار شاید کبھی کسی کوش روزے رکھے اس بڑی کسی وساخ روزے رکھے کبھی ہار روزے رکھے ملک روزے رکھے یہ نا یہ اللہ پاک ہر موسم کو اپنی برکتاں عطا فرمائندا ہے ان مہینے اور ان راتاں اور دناں دی دل واسطے بنا برکتاں عطا فرمائندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ آخری عشرے دے وچ لیلۃ القدر اور یہ حدیث کی تخصیص میں عرض کرنا چاہنا اور دوسری اس کو سماعت فرمائی سو مزہ آسی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ تسی تھکے بھی ہو نا حدیث کا پنجابی ترجمہ کی تفسیر بدری فرمایا تسی آخری عشرے دے وچ تھکے بھی بدے ہو نا کہ تھوڑے تے نیند دا غلبہ بھی ہوے نا مڑ بھی آخری عشرے دے وچ کچھ نہ کچھ ضرور کریا لیلۃ القدر اسے دے وچ ہی یہ لگتا ہے حضور ساری کیفیت مطالبہ فرما کیوں نہیں ہے یہ لگتا ہے حضور ساری کیفیت میں کرایا ہے تسی تھکے بدے ہو سو تھکے بدے ہو سو نیند پوری نہ سی دیکھو روزے دا نصاب کرنا تو مومن دا روزہ رکھنا سکیڑا نیند پوری نہ ہونی تھکاوٹ ہونی کام دھندا بھی نال کرنا اس طرح سارے بندے روزہ نہیں رکھتے اسی طرح سارے بندے چھوٹے زندگی نہیں جس نہیں رکھنا اس کو نہیں رکھنا یہ ماشاءاللہ تو مجبوری اللہ پاک نے وہ تو پہ بارش کی وجہ سے ایک بندے کا اور چارہ ہی کوئی نہیں اس دانی نہیں آتے شامنی نہیں آتے گرمی نہیں دی شریعت کام نہیں دیتی وہ بھی گنجائش ہے ایک بندہ ویسے آتی نہیں اس کی نہیں سنے ہا کسی کو بیٹھو جاؤ پاؤں کسی کو سنے آسان اور طریقے کے کو سنے آسان ایک بندے زندگی رکھ کے تجربہ ہی نہیں کیتا ایک بندے ایک کینوں میں ایک بندہ بیٹھا ہے تو صبح تو شام تک کینوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں کینوں بڑا بیٹھا کینوں کی ایک قسم ہوتی ہے کینوں وہ دی ایک گلی ہوتی ہے وہ دے وچ کیو جا ٹیسٹ ہوتا ہے کیو جا دانے ہوتے ہیں کوئی شریعت کا علم ہوتا ہے خبیرت کا علم ہوتا ہے وہ دے وچ فلانا وٹامن ہوتا ہے فلان چیز ہوتی ہے فلاں دے اثرات ہوتے ہیں فلاں موسم کا کینوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے فلاں موسم کا تھوڑا جہا ایک رقم ہی چوبے 5-7 دن کا تو یہ ہو جاتا ہے کوئی تو کوئی کچھ چکے زندگی کبھی کینوں کھاتا بھی ہے زندگی کبھی یہ کھاتا بھی ہے کبھی چیک بھی کرتے اب نہیں میں بس سنتا رہتا میں بس سنتا رہتا بھائی یہ ہوتا ہے ان وقت صبح تو شام تک جگہ بھی تینوں ملے ہیں نا تو کینوں کی گل کی کوئی مالٹے کی گل کی کینوں یہ ہوتا ہے سانو کیا پڑتا ہے تو سانو کئی سالوں کو لائی ہوتا ہے کینوں یہ ہوتا ہے تو تمہیں ایک دن کھاتا ہی کوئی نہیں یہ سنال تو منسی بہتر ہے بھائی نا پتہ نہیں کئی سال تو ہر باری کھاتا ہے پتہ نہیں کتنے درجن کھا گئے ہیں تو وہ بندہ اس کو پورا پہلے سی شرمندہ ہو سی کینوں کھاتا ہی نہیں کرنا انہیں عوام کو سی ایک بندے زندگی روزہ رکھ کے میٹھا ہی نہیں ایک بندے زندگی کبھی روزہ رکھ کے میٹھا ہی نہیں
ان کے پتہ روزہ کون یا صحیح کون ہے اس طرح کی اس کا مطلب ہے بھائی شیطان وہ دوسرے رنگ روزہ اتنا کر چھوڑے کہ 12 مہینے نہیں وہ ان صحیح تسلی نہ رکھ کے گیا ہے مطمئن ہو کے گیا ہے بھائی 11 مہینے میں اپنی مہارت کو اتنی دکھا چھوڑی ہے تو 12ویں مہینے میں میرا رس ہی بہتا پلا نہیں سمجھ آئے گا 11 مہینے شیطان وہ دوسرے نا ابلیس وہ دوسرے محنت اتنی کر چھوڑی ہے کہ اگر وہ 11 مہینے میں وہ چھوڑا تو آزاد ہونے کی کوشش کرتا اور کبھی کوشش کرتا کہ میں یہ جڑی میری پٹیاں پڑھائی کا رام ہے کبھی یہ تو میں دور ہو گیا باقی 11 مہینے دے وچ کہ میں ہاں تو مسلمان مسجد کی دینی قرآن کی باقی اسلام کی احکامات کی ساری چیزیں ہیں تے میں تو تھوڑا تھوڑا دور ہونے کی کوشش کراں اگر نے پہلے لاکھ کرتا کرے گا 12ویں مہینے سے بڑا کامیاب ہو گیا اس کرتا کیتا ہی نہیں وہ تو سنی سنائی تے بتائے جو بس سنیا ہاں بے روزہ رکھی رہتے ہیں جو رہتا ہے اور ہر سال حدیث بیان کی جاتی اسے حدیث سنتے میں اپنے گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کرسا کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دی حدیث کی جڑا شخص روزے دی حالت شوت ہو رہی ہے اگر یہ بھی ادارے میں روزہ رکھی ہے تو اللہ بہت ہو رہی ہے اگر بھی یہ ادارے نا کہ میں روزہ رکھ کے تمہارے پاس حالانکہ ہر گھر ایک تجربہ ہو رہا ہے 10-12 سال دے 8-9 سال دے بچے کو رکھتے ہیں اور آج کل بھی رکھ رہے ہیں آج کل اس کئی کے موسم مہینے سے بھی رکھ رہے ہیں تجربہ ہو گیا بندہ سارے گئے کام بندہ کوئی نہیں روزی روٹی اللہ اس کو دیتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سوکھا ہے ہر لحاظ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اصل میرے سرکاری ملازم ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کوئی لڑی جانا کوئی انسان کا ٹھیک ہی نہیں سن شکر ادا کرنا چاہیے اسی کا شان دے بیٹھے ہیں کریے تو اپنے لالچ کو مزید کرنی سے نہ کریے تو ہم ٹھیک تو نہیں سن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک کو اللہ پاک کا زمین دیتا ہے اس کو روزی دیتی روٹی دیتی کہ باوجود روزے نہیں رکھتا اللہ جانے وہ راتوں کی آتی ہے اللہ جانے وہ راتوں کی آتی ہے حضرات محترم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت شوت ہو رہی ہے افطار نہیں آئی تو موت آ گئی ہے افطار نہیں آئی پر موت آ گئی ہے پر موت آ گئی افطار کو پہلے اللہ کرے نا کوئی کیوں جائے کہ موت آ جائے اور مقدر کی میں سمجھتا ہے یہ روزے نال موت آ گئی وہ شخص کا قسمت والا بن رہی سی جب روزے نال موت آ جائے وہ تو قسمت والا اسی جب روزے نال موت آ جائے مرنا تو ہے ہی صحیح پر اس لئے مرے نا جس لئے عبادت کے بیش بھگا ہے جس لئے مقدر ہے یہ بھی ایک مقدران کا بادشاہ ہو سن جس لئے موت آگے روزے کی حالت ہے اللہ فرمایا پتہ ہے وہ مرسی کے اگر روزے دار کو موت ملے تو مڑ مرسی کے فرمایا اگر روزہ کوئی شخص رکھتا ہے اور افطار کو پہلے اس کو روزے داری کی حیثیت اور پوزیشن اس کو موت آ گئی تھی اگر کوئی فرمایا قیامت دے دن تک جتنے بھی سال صدیاں مہینے آمنے قیامت دے دن تک جتنے دن آمنے ہر دن دے روزے کا ثواب اس بندہ مومن کو عطا فرمایا اتنا اللہ پاک خوش ہوتا ہے روزے نال اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے سارا کام تو دی مہربانی نال ہوتا ہے کوئی یہ نہیں آپ سکتا میں روزہ رکھا یہ نہیں آنا چاہیے یعنی کہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے میں بڑا کوئی ہمت والا ہے میں بڑا کوئی نہ پکا بندہ نہیں ایک یہ نہیں کہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ پور روٹی بڑی ساڑی ہوئی کام روزے نہیں کرنا روزے کیوں نہیں آنا تو کون ہے روزے بلایا آنا روزے اچھا اصل حقیقت اللہ ہی جانے یہ نا اصل حقیقت
لیکن کوئی ساحل پینی نہیں ہوتی، کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ میاں اقبال کو ایک بندہ پوچھتا ہے روزے بھی رکھ دو نا، ٹھیک ہے، اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن اندازہ گیس یہ ہوتا ہے کہ میاں اقبال کا میاں روزے رکھتا نہیں ہے، وہ پوچھنے کی کری لوگ ایک مسلمان کو پوچھنا کیوں یا ایھا الذین آمنوا جو بھیج نہیں آئے ان والا کوئی نہیں فرمایا سلام روزے رکھتا روزے شوزے مرنا روزے شوزے نماز شما جمعہ شما یہ گرامر چلی کرتی یہ کرنے کا نام دو والی چلی پھر ہو گیا روزے شوزے کیا ہو گیا روزے شوزے تراوی شراوی یہ تشہیر کی کائی کرتی کہ جڑا اصل جڑا شریعت میں جڑے انہاں دا نام متعین کیتا ہے کہ انہاں دے نام دے نال ایک لفظ بھی لانے چاہیے، ٹھیک ہے نا، روزے دے نال شوزہ نہیں، تراوی دے نال شراوی نہیں، کوئی تلاوت دے نال شلاوت نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ترتیب جملے نہیں کرنے چاہیے جگدے ہو نا اس دعا نام کی نہیں روزے لئیہ بنائیں روزے رکھتا پیا روزے شوزے رکھتا پیا یہ نہیں اس طرح رکھنا چاہیے، پوچھنے کی کوئی نہیں لوگ اگلے بندے کو یقین کرنا چاہیے کہ مسلمان ہیں، ہاں یا پتہ محسوس ہوتا کہ اگر سجا سجا کا ساؤنڈ ہویا ہے سی ٹی سکین ہویا ہے جب وہ مسئلہ بنیا ہے کوئی مریض ہے بی پی کا مریض ہے شوگر کا ہے اور کوئی ہیپاٹائٹس بی سی وغیرہ موڑے ایک روٹی یہ سارے فیشن بن گیا روزے شوزے رکھتا پیا روزے لئیہ بنائیں خاص طور پہ جملہ چپ ہوتا ہے روزے لئیہ بنائیں بندہ کون ہے روزے لایا منا اللہ ان آخر خالق کائنات میں اپنی رحمت نہ لئیہ بنائے اللہ پہ اپنی رحمت نہ لئیہ بنائے سمجھ آئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسی غلط جملے بولتے ہیں کہ ان کا ٹائم ضائع کرنے والی گل ہے اگر میں جملے دلانا بڑے سال ہو گئے اور کتنے سال کوئی جملے دلائے یہ بھی سارے پچھوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یاد دیں کہ سینے جو کہ رکھے تین کو کیا پتا بھائی روزے کی قیمت کیا تین تو وضع میں وہ چیز نظر نہیں تین کو کیا پتا روزے کی قیمت کیا وہ سینے جو کہ رکھے تو قرآن و سنت کا کتنا مخالف دو رکھ دو اچھا مذاق کرنا شریعت نال اپنے رب دے حکم نال مذاق کرتا ہے اور تو سمجھتا بھی ہے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوگی میری گل میں دو چار بندے ہنس کی پہ میری پذیرائی دے رہے تینوں کیا پتا تیری گل پہ ہنسن والے بھی تیرے وقوفان تیری کی طرح یعنی کہ سارا لوگ رکھتا پیا ہے رکھیم دے پہ سارے رکھتے پہ ایک مہینہ ہے سارے روزے رکھتے پہ میں نہ رکھنا لگے تو اپنے رب دے حکم نال مذاق بنا رہے تو اپنے خالق کو حکم نال مذاق بنا رہے ہیں کہ اب تم مومن نہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تین رب پروموٹ کرنا چاہتا ہے تین رب ترقی دینا چاہتا ہے تین رب اپنے نیڑے کرنا چاہتا ہے سینیاں دی کوچی والے پاسے سے اچھی کرنا ہے تین رب اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے وہ کی رب فرماتا ہے روزہ میرے پاسے تے میں روزے دار دا سبحان اللہ تیرا رب بنیا کھڑا ہے خدا نے کوچی تے نہ رکھی بتائیں واہ تیری قسمت یہ جملے نہ بولے نہ رکھ کیونکہ برا آکھا گیا انہوں لوگوں نے حدیث پاک لیکن رات کے گناہ دن کے وقت اپنے دوستوں نال شیئر کر سکتے رات میں گناہ کیتا حدیث پاک کے مفہوم ہے حدیث پاک کہ برے لوگ وقت کاسی ایسے لوگ ہو سکتے راتی گناہ کر سکتے کہ دنیں اپنے بیلیوں شیئر کر سکتے دسر سکتے کہ راتی میں ایک گناہ کیتا میں چھوٹی کی تھی میں جاری کی تھی میں کی تھی برے لوگ تو پھر روزہ نہیں رکھتا کہ مرتبہ کہ تین اور مذہب پڑے ہیں تیرا بھائی کی تیری اوقات کی نہیں تین ایک دو منٹ کیلائی دار تو پڑے کیلائی ہاتھ کش پیٹ کش کام کش ناک کش آگ کش ہانے کش انسان پہ اپنی اوقات یاد آئی تھی اوقات تیئے کو یہ ایک منٹ کی پیڑ نہیں پچا سکتا تھے رب دے حکمہ نال مقابلے کرتا تھا مسئلہ کرتا پہ رب دے حکمہ نال سمجھ آ رہی ہے رب دے حکمہ نال مقابلے وہ دی ذات کو ڈرتا رہے وہ دے کو وہ معافیاں منگتا رہے وہ دی بارگاہ دے وچ یہ جھولی ہٹیندا رہے وہ مانتا رہے مولا میں کوئی امید کی شے نہیں
ایک مشورہ دے گا آخری جملہ دے مولا میں کوئی امید کی شیخ نہیں بھائی تو گائیڈو بن نہیں جنہیں کون نال دنیا بنا لئی آئی ہے انہیں کون نال بیرونی اپنا بنا لایا جنہیں عمر کو بہت اعلیٰ مشورہ ہے اگر ضروری تصویر طریقی ہوئی جنہیں اپنے عمر کون دے نال جو کائنات بنا چھوڑی ہے تو فرمایا کون مولا کہیں کہیں ہو اسی کسی بنا نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کتنے جاڑے لا رہے ہیں تو مولا تو کائنات بنا چھوڑی تو تو نے کیا کون آیا کون تو نے کیا ہو جا پھر ہو گئی مولا کے ایک جمل ایک حرف پہ ایک کلمے چلے ایک امر کون نال ایک تو کائنات بنا سکنا ہے تو اس امر کون دے نال میں تو اپنا بنا سکنا امر کون نال دعا کرنی چاہیے یہ یاد رہی امر کون نال دعا کرنی چاہیے یہ بڑا جو دعا کریے مولا کہ تو امر کون نال ایکٹیویٹی کائنات دا رازق خالق مالک ہو سکنا ہے کہ سانو امر کون دے نال اپنا بنا